قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فباب اللعان کتاب الطلاق کا یہ ایک باب ہے، باب اللعان، کیونکہ لعان کے ذریعے زوجین کے درمیان دائمی جدائی ہو جاتی ہے، تو یہ بھی جدائی قائم کرنے کی ایک شکل ہے، اس لیے اس کا بھی تعلق کتاب الطلاق سے، یا ذکر کرنے کا سبب یہی ہے کہ اس میں بھی میاں بیوی ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاتے ہیں۔ لعان مصدر ہے، لاعن یلاعن لعانا و ملاعنتا، لاعن ملاعنہ مصدر، اس میں مشارکت ہوتی ہے، یعنی دو شخص کا ایک دوسرے پر لعنت بھیجنا، دو شخص کا باہم دیگر لعنت کا تبادلہ کرنا، یہ لفظی معنی ہوا لاعن یلاعن لعانا و ملاعنتا، مشارکت ہوگی اس میں۔ حالانکہ مرد لفظ لعن بولتا ہے اور عورت لفظ غضب بولتی ہے پانچویں گواہی میں، لیکن لعنت کے لفظ کو غضب کے لفظ پر مقدم کرتے ہوئے تغلیباً لعان نام رکھا گیا ہے، کیونکہ پہلے مرد بحیثیت مدعی اپنی 4 گواہیوں کی جگہ پر، جو زناکاری کے الزام میں 4 گواہیاں مطلوب ہوتی ہے، اس کی جگہ پر وہ 4 قسمیں کھاتا ہے جو گواہی کے قائم مقام ہوتی ہے، اور حد قذف سے بچنے کے لیے وہ گویا کہ 5ویں گواہی دیتا ہے جس میں لفظ لعنت استعمال کرتا ہے۔ تو مرد مدعی ہے، بیوی پر زنا کا دعویٰ کر رہا ہے، اور پہلے اسی کو گواہی گزارنی ہے، قسمیں کھانی ہے جو گواہیوں کے قائم مقام ہوتی ہے، اور اس میں وہ لعنت کا لفظ استعمال کرتا ہے، اس لیے اس کا نام لعان رکھا گیا۔ بہرحال تو لغت میں لعان کا معنی ایک دوسرے سے لعنت کا تبادلہ کرنا، اور شرعاً و فقہاً اس کا جو معنی ہے وہ یہ کہ گواہیاں جو فریقین کی جانب سے قسموں کے ساتھ مؤکد ہوں، ایسی گواہیاں جو فریقین کی جانب سے پیش کی جائیں اور وہ قسموں کے ساتھ مؤکد ہوں، لعنت یا غضب کے لفظ کے ساتھ۔ اشہد باللہ، ایسے کہے گا، یہ شہادت اشہد باللہ، تو یہ لفظ اشہد جو ہے یہ شہادات کے قائم مقام ہوا، کیونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ زنا کے الزام میں 4 گواہیاں مطلوب ہوتی ہیں، تو اس کی جگہ پر یہ 4 شہادتیں، اور لعنت یا غضب کے لفظ سے مقرون ملی ہوئی گواہیاں ہیں۔ مرد 5ویں مرتبہ میں کہتا ہے والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اگر مرد دعوے میں الزام لگانے میں، بیوی پر زنا کی تہمت لگانے میں جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت۔ اور اسی طریقے سے عورت 4 گواہی دیتی ہے، اشہد باللہ انہ لمن الکاذبین انہ کاذب فیما رمانی بہ، یہ آدمی جھوٹا ہے، یا یہ مرد جھوٹا ہے، یا فلاں شخص جھوٹا ہے مجھ پر زنا کا اتہام لگانے میں۔ 4 مرتبہ وہ اشہد باللہ کہہ کر کے گواہی دے گی، اور 5ویں مرتبہ کہے گی والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب ہو اس پر، ان کان من الصادقین، اگر وہ سچا ہے اور میں جھوٹی ہوں تو مرد لفظ لعنت استعمال کرے گا اور عورت لفظ غضب استعمال کرے گی۔ تو بہرحال فقہا نے تعریف کی ہے کہ دونوں طرف سے قسموں کے ذریعے مؤکد کی گئی گواہیاں
جو لعنت یا غضب کے لفظ کے ساتھ پیش کی جائے، یعنی زوجین کہے اشہد باللہ، میں اللہ کی قسم کھاتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ یہ عورت جھوٹی ہے، یہ عورت زناکاری کے یہ عورت زانیہ ہے مثلا، یا حمل کا انکار کرے کہ اس کے پیٹ میں جو حمل ہے وہ میرا نہیں ہے۔ بہرحال، اور چوتھی گواہی کے بعد جب پانچویں گواہی دے گا جو قائم مقام حد قذف کے ہے، کہ اگر وہ جھوٹا ہوتا تو حد قذف لگتا، چاہے 80 کوڑے لگتے، اس کی جگہ پر یہ پانچویں گواہی ہے کہ اس میں لعنت ہے، کہ اگر وہ جھوٹا ہوتا تو اس پر لعنت ہوتی، یعنی سزا ہوتی۔ اور عورت بھی 4 مرتبہ گواہی دے گی کہ یہ جھوٹا ہے، الزام لگانے میں 5ویں مرتبہ کہے گی کہ غضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب ہے اس پر اگر وہ زانیہ ہے تو یہ گویا کہ حد زنا کے قائم مقام ہوا، یعنی لفظ لعنت بول کر کے مرد حد قذف کو اپنے سے ٹالتا ہے، اور عورت 5ویں گواہی میں یا 5ویں قسم میں جب وہ اللہ کے غضب کو اپنے اوپر لازم کرتی ہے تو گویا کہ وہ زناکاری کی جو سزا ہے حد زنا، اور وہ بھی شادی شدہ عورت کے لیے جو رجم ہے، اس کو گویا کہ ساقط کرتی ہے اپنے آپ سے، اور اسی لیے لفظ غضب استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ غضب کا لفظ جو ہے معنوی اعتبار سے لفظ لعنت سے زیادہ سنگین ہے۔ بہرحال، جن دو فریق کے درمیان لعان کی قسمیں گزاری جاتی ہیں، اب تک کی تعریفات سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ مرد ہے ایک طرف، ایک فریق، اور جو لعنت کا لفظ بولتا ہے، اور دوسرا فریق جو غضب استعمال کرتا ہے وہ اس کی بیوی ہے۔ چلیے صاحب، لعان کا سبب کیا ہوتا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو زنا کی تہمت سے متہم کرے کسی معین شخص کے ساتھ، یا مطلق کہے انت زانیہ، یا زانیہ، اے زانیہ ادھر آؤ، یا اے فلاں سے بدکاری کرانے والی یا بدکاری کرنے والی، تو کسی شخص معین کے ساتھ متہم کرے، یا عمومی طور پر اس کو زانیہ کہے۔ اب اس کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، یا تو وہ 4 چشمدید گواہ لے کر آئے جو اس کے دعوے کی تصدیق کرتا ہو، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں ہلال بن امیہ کی روایت ہے، وہ ان 3 میں سے ہیں جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو شریک بن سہمہ سے متہم کیا تھا، تو آپ نے کہا البینہ او حد فی ظہرک، گواہی لاؤ، یا نہیں تو تم اپنی پیٹھ پر حد قذف برداشت کرنے کے لیے 80 جلدہ 80 کوڑے کھانے کے لیے تیار رہو۔ تو اگر مرد 4 گواہی پیش کر دیتا ہے تو لعان کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، عورت پر جرم زنا 4 گواہوں کی گواہی سے ثابت ہو جائے گی اور عورت رجم کر دی جائے گی۔ گواہی نہ ہو لیکن عورت نے اقرار کر لیا، مرد نے جب اس پر اتہام لگایا تو عورت نے اقرار کر لیا کہ ہاں اس نے زنا کی مرتکب ہوئی ہے، تو اب عورت کے اوپر زنا کی حد قائم کی جائے گی، اور وہ اسلامی عدالت میں رجم ہے، یہاں بھی لعان کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب یہ تیسری صورت ہے کہ نہ ہی شوہر کے دعوے پر دلیل ہے 4 گواہ ہے، اور نہ ہی عورت جرم کا اعتراف کر رہی ہے، اقرار کر رہی ہے، تب ایسی صورت میں مرد کے اوپر قذف کی حد لگنی چاہیے، جیسا کہ عمومی آیت بتا رہی ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، جو کوئی پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں اور 4 گواہ نہیں پیش کرتے، ان کو 80 کوڑے رسید کرو۔ تو یہ محصنات کے اندر بیوی بھی داخل ہے اور دوسری پاک دامن مومنات بھی داخل ہے۔ لیکن اسی عمومی آیت قذف سے اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا، اور شریک بن سہمہ کا واقعہ، شریک بن سہمہ سے ہلال بن امیہ نے اپنی بیوی کو متہم کیا، پھر اویمر اجلانی نے اپنی بیوی کو متہم کیا، غالباً وہاں بھی شریک بن سہمہ ہی سے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس طریقے سے جب یہ واقعہ پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی، اور مرد کو بہتان تراشی کی سزا سے گواہی پیش نہ کرنے کی صورت میں، عورت کی اقرار نہ کرنے کی صورت میں، صرف اتہام لگانے کی وجہ سے جو 80 کوڑے مرد کو لگنے تھے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو مستثنیٰ کر دیا، شوہر کو مستثنیٰ کیا، کیونکہ کوئی بھی مرد بلا جرم کا عورت کی طرف سے زنا کے ارتکاب کے بغیر اپنی بیوی کو زانیہ
نہیں متہم کر سکتا یا زنا کے الزام میں سے اس کو ملوث نہیں کر سکتا، کیونکہ جس طریقے سے زنا کا الزام اس کی بیوی کے لیے ننگ و عار ہے، اسی طریقے سے خود شوہر کے لیے بھی ذلت و رسوائی کا باعث ہے۔ اور اگر اس کے پاس اولاد ہو تو اولاد بھی متہم سمجھی جائے گی کہ معلوم نہیں یہ سب بچے اس عورت کے جو ہیں وہ معلوم نہیں اپنے باپ کے ہیں یا غیر باپ کے۔ تو اس لیے مرد اس حد تک گزر جائے کہ صاحب بلا جرم کے ارتکاب کیے ہوئے عورت کو کہے کہ تم نے فلاں سے زناکاری کی ہے اور تم زانیہ ہو، یہ ایسا ہو نہیں سکتا، الا کہ آدمی انتہائی خبیث باطن ہو تو اور بات ہے۔ اس دنیا میں کسی بھی چیز کا کوئی بھی چیز پاسبل ہے اس طرح کے معاملات میں، لیکن بہرحال عام طریقے سے آدمی اس قدر اقدام نہیں کر سکتا کہ خود اپنی ہی بیوی کو بغیر جرم کا ارتکاب کیے ہوئے اس کو زانیہ ٹھہرائے اور ننگ و عار اور ذلت ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر بھی مسلط کر لے، کہ اس کا مطلب یہ کہ یہ ناکارہ مرد ہے، نامرد ہے، جبھی تو اس کی بیوی بدکاری کرتی ہے، اور جب نہیں کہ اس کے بچے غیر مرد کے ہوں۔ تو اس طریقے سے بڑا مسئلہ اہم ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے خاص حکم میاں بیوی کے سلسلے میں نازل فرمایا اور حد رجم سے مرد کو الگ کر دیا کہ اگر گواہی نہیں ہے تمہارے دعوے پر اور عورت اقراری بھی نہیں ہے تو پھر ایسا کرو کہ لیان دونوں طرف سے ہو یا ایک طرف سے ہو۔ اگر عورت اقرار کر لیتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو لیان کے ذریعے مرد عورت سے علیحدگی اختیار کر سکتا ہے، اپنے اوپر سے حد قذف کو، بہتان تراشی کے حد کو ساقط کر سکتا ہے، اور عورت بھی زنا کے جرم کا اگر اعتراف نہیں کر رہی ہے تو رجم کی سزا کو اپنے سے دفع کر سکتی ہے۔ چلیے صاحب، ایسی صورت میں جب کہ مرد بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا ہو، اس کے حمل کا انکار کرتا ہو اور عورت مقر نہ ہو، اقراری نہ ہو، تو لعان کی گواہیاں ہوں گی، قسمیں گزاری جائیں گی، جس کی تفصیل آپ نے سنی۔ اس کے اوپر کتاب اللہ کی نص صریح آیت دلالت کرتی ہے، والذین یرمون ازواجہم، جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، ان کے پاس سوائے ان کے اپنے نفس کوئی گواہی نہیں ہے، فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ وہ ایسی صورت میں 4 گواہیاں اللہ کی قسم کھاتے ہوئے دے، اشہد باللہ، یہ کہہ کے بولے اشہد باللہ کہ میں زنا کاری کے الزام لگانے میں فلانا پر جو میں الزام لگاتا ہوں، یا اپنی بیوی پر یا اس پر، وہی اگر عدالت میں ہے یا مجمع میں ہے یا مسجد میں ہے جہاں لوگ وہاں موجود ہیں، تو اشارہ کر کے بولے یا نام لے کے بولے یا کسی وصف سے متصف کر کے بولے، تاکہ وہ متعین ہو جائے کہ جس عورت سے وہ لعان کر رہا ہے وہ یہ ہے۔ 4 مرتبہ وہ گواہی دے کہ میں اپنے دعوے میں سچا ہوں، اور اگر میں 5ویں مرتبہ میں کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت ہو مجھ پر۔ اب یا تو عورت اقرار کر لے، وہاں رک جائے، یا نہیں تو اگر ذلت و عار سے بچنا چاہتی ہے دنیاوی اعتبار سے، یا حد زنا کو اپنے اوپر سے ساقط کرنا چاہتی ہے، وہ یدرأ عنہا العذاب، عورت اپنے آپ سے عذاب کو یعنی سزا کو دفع کرے گی، ٹال دے، ساقط کروائے گی، اگر وہ بھی گواہی گزار دے 4 شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین، کہ یہ آدمی جھوٹا ہے۔ 4 مرتبہ وہ بولے گی، اور 5ویں مرتبہ میں کہے گی والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب ہو عورت پر، اگر یہ مرد دعوے میں سچا ہے اور میں جھوٹی اور زانیہ ہوں تو اللہ کا غضب مجھ پر ہو۔ اب اس کے بعد لعانوں کی قسمیں ہو گئی اور دونوں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گی۔ چلیے وہ سب تفصیل اپنی جگہ آئے گی۔ تو کتاب اللہ کی یہ آیات جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، سورہ نور کی آیت نمبر غالباً 6 اور 7 ہے، تو یہ لعان کے ثبوت کے اوپر واضح دلیل ہے، نص صریح ہے، اور احادیث صحیحہ بھی ہے، جیسا کہ ہم کچھ پڑھیں گے اس باب کے اندر۔ بعض حدیث لعان سے متعلق لائے ہیں، غالباً 4-5 حدیثیں لائے ہیں، ان کو ہم پڑھیں گے، اور اجماع امت بھی ہے اس کے اوپر۔ ظاہر ہے کہ جس پر قرآن و سنت کے نص ہوں تو امت کے علماء کا بھی اجماع ثابت ہے۔ چلیے صاحب، تو دیکھیے اب یہ پہلی حدیث جو یہاں پر ہے کہ لعان کی مشروعیت پر اور لعان کا طریقہ کیا ہے، اس سلسلے میں قدر لمبی روایت ہے، مسلم شریف کے حوالے سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں
عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سأل فلان فقال یا رسول اللہ أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله الآيات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها كذلك قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله ثم ثنى بالمرأة ثم فرق بينهما رواه مسلم۔ اصل میں جن صاحب کا یہ واقعہ ہے، ابن عمر کہتے کہ ایک شخص نے پوچھا، کہا یا رسول اللہ، انہوں نے اصل میں دوسرے شخص کو بھیجا، ایک دوسرے شخص کو بھیجا کہ صاحب جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے۔ عاصم بن عدی کو بھیجا اویمل اجلانی نے کہ کیا خیال ہے تمہارا اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی شخص کو زناکاری کرتے ہوئے دیکھے تو کیا کرے؟ ایسی صورت میں شریعت کا کیا قانون ہے تمہیں معلوم ہے؟ اس کا نہیں، تو ایسا کرو کہ تم اس مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو۔ چنانچہ وہ گئے اور انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے جواب نہیں دیا، یہ سوچ کر کے کہ یہ ایک تصوراتی مسئلہ ہے، واقع نہیں ہوا ہوگا، یا یہ کہ معاملے کی قباحت اتنی ہے کہ آپ نے اس کو سننا پسند نہیں کیا، جو بھی وجہ رہی ہو آپ نے جواب نہیں دیا۔ فلم یوجب ہو، تو یہ صاحب جب گئے وہاں لوٹے تو وہ بھی انتظار میں تھے کہ کیا ہوا بھائی؟ تو کہا کہ کچھ نہیں، جواب نہیں دیا، سن لیا اور سوال سے اعراض کیا، ناپسندیدگی ظاہر ہو رہی تھی آپ سے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن بھلا وہ بھی اس معاملے پر کیسے خاموش رہ سکتے؟ انہوں نے آنکھوں دیکھا حال، انہوں نے خود ہی دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے کہ شریک بن سہمہ ان کی بیوی کے ساتھ ہے اور زناکاری کر رہا ہے، تو کیسے چپ ہو سکتا تھا؟ چپ ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ اور اگر الزام لگاوے بیوی پر تو ایک بہت بڑی بات ہوگی، اور اگر چپ رہے تو زندگی بھر وہ روگ اس کو کھاتا رہے گا کہ بیوی بدکار ہے، ہماری بیوی کے ساتھ فلاں نے بدکاری کی ہے، جس کا ذکر حدیث میں آ رہا ہے۔ تو عاصم بن عدی پہلے گئے تھے پوچھنے کے لیے، اور جب وہ بلا جواب لوٹے تو پھر اویمل اجلانی کو رکا نہیں گیا، کیونکہ وہ بھی جس بے حیائی کا انہوں نے نظارہ کیا تھا اس پر خاموش کیسے رہ سکتے تھے۔ تو جا کر کے کہا یا رسول اللہ، جو جس مسئلے کے متعلق عاصم آئے تھے آپ سے پوچھنے کے لیے، حقیقت یہ کہ اس معاملے میں مبتلا ہو گیا، میری بیوی کا معاملہ ہے۔ اللہ حضرت عبداللہ بن عمر کی اب حدیث سنیے، کہتے ہیں کہ فلاں نے سوال کیا، اب یہ فلاں اویمل اجلالی کا واقعہ ہے، لیکن پہلے سائل جو ہے وہ عاصم بن عدی ہے۔ قال یا رسول اللہ ارأیت ان لو وجد احدنا امرأته، اگر ہم میں کا کوئی اپنی بیوی کو بدکاری پر پائے تو بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرے؟ یا عاصم بن عدی پوچھ رہے ہیں پہلے سائل کی حیثیت سے، اویمل اجلانی کے نمائندے کی حیثیت سے۔ ان تکلم، اگر یہ دعویٰ کرتا ہے، بولتا ہے کہ عورت نے بے حیائی کی ہے، زناکاری کی ہے، تو ایک بہت بڑا معاملہ ہوگا۔ تکلم بیامنی، ایک بڑے معاملے کے متعلق وہ بول رہا ہے، زناکاری کا اتہام لگانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور اگر وہ چپ رہتا ہے تو ایک بڑے معاملے پر وہ چپی سادھے گا، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ صبر کرے، کبھی نہ کبھی صبر کا پیمانہ لبریز ہوگا، پیشاب کھائے گا، اور زناکاری کے نتیجے میں بیوی اور میاں کے درمیان محبت اور الفت کبھی قائم نہیں ہوگی۔ جب یہ سوال کیا عاصم بن عدی نے تو فلم یوجب ہو، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، یا تو یہ سمجھا ہوگا کہ یہ واقعہ پیش نہیں آیا ہے، یا یہ کہ معاملہ بڑا سنگین ہے، بدبودار ہے، اس لیے آپ نے صرف نظر کیا۔ فلما کان بعد ذالک، اس کے بعد عطا ہو، وہ آدمی خود آیا، یعنی اویمل اجلانی، فقال ان الذی سألتک عنہ، بے شک جس کے متعلق میں نے آپ سے پوچھا تھا، یعنی پوچھوایا تھا، قد ابتلیت بہ، میں خود اس میں مبتلا ہو گیا۔ اللہ نے آیات اتار دی، یہ سورہ نور میں ہے،
لعان کے تعلق سے آپ نے ان آیتوں کی تلاوت کی اس شخص پر، یعنی شخص کے سامنے، اور اس کو واضح نصیحت کیا کہ دیکھو الزام مت لگاؤ، اللہ کی لعنت کو اپنے اوپر واجب مت کرو. کہا نہیں یا رسول اللہ، بلکہ آپ نے یہ بھی سمجھایا، نصیحت فرمایا کہ دیکھو دنیا کا عذاب 80 کوڑا لگ جائے گا، الزام تم لگا چکے ہو ہمارے پاس، تو بہتان تراشی کی سزا لے لو 80 کوڑا، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ اللہ کے پاس آخرت میں عذاب جھیلو. دنیا کا عذاب آخرت کے مقابلے میں بہت ہی ہلکا ہے. جی، دنیا کی آگ جب جہنم کی آگ کے مقابلے میں 69 درجہ کمتر ہے، تو آپ سوچیے، جبکہ یہی آگ کافی ہے دنیا کی عذاب انسان کو جلا راک کرنے کے لیے. کہا نہیں یا رسول اللہ، نہیں. والذی بعثک بالحق، جس نے اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بھیجا ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے، شریعت حقہ دے کر بھیجا ہے، نبوت حقہ آپ کو عطا فرمایا ہے، ما کذبت علیہا، میں عورت پر جھوٹ نہیں بول رہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بلایا، اس کو بھی واضح نصیحت ایسے ہی کیا. اب وہ بھی کہتی ہے کہ لا والذی بعثک بالحق، جس اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، یہ آدمی الزام لگا رہا ہے، جھوٹا ہے. چلیے صاحب، اب یہاں سے لعان ہوا. فبدأ بالرجل، آپ نے مرد سے شروع کیا، کہا کہ چلو تم پہلے گواہیاں گزارو. چنانچہ اس نے 4 مرتبہ اللہ کے نام کی قسم کھاتے ہوئے اشہد باللہ کہتے ہوئے اس نے 4 گواہیاں گزاری. 5ویں مرتبہ میں جو آپ نے سنا کہ لعنت کو واجب کرے اگر وہ جھوٹا ہے تو ثم صلنا بالمرأة، پھر ایک کے بعد دوسرے کو، یعنی عورت سے دوسری مرتبہ میں عورت سے شروع کیا اور کہا کہ تم اب لعان کی قسمیں گزارو. پھر اس نے بھی گزار دیا. آگے روایت آئے گی کہ 5ویں جب قسم مرد گزار رہا تھا یا عورت جو لعنت کو واجب کرنے والی یا غضب کو واجب کرنے والی ہے، تو آپ نے کہا کہ دیکھو، بلکہ منہ پر میں ہاتھ رکھ دیا کہ دیکھو سمجھ کے بولو، او میں کیا بولتے ہو، سمجھ کے بولو، کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے تم پر، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے. چپ رہو، کیا کہتے ہو، یہ 5ویں لعنت واجب کر دے گی اللہ کی لعنت کو، یہ 5ویں قسم تمہاری. تو ان کے منہ پر ہاتھ رکھا اور عورت کو ایسے ہی نصیحت کیا کہ دیکھو عورت، تم بھی سنبھل لو، دنیا کی ذلت اور رسوائی برداشت کر لو، آخرت کی ذلت اور رسوائی کے مقابلے میں بہت کمتر ہے یہ. لیکن اس نے بھی 5ویں قسم گزار دی. ثم فرق بینہما، پھر دونوں کے درمیان آپ نے چلو تم الگ تم الگ تم الگ. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قاضی صاحب تفریق کریں گے تب تفریق ہوگی، حالانکہ صحیح قول یہ ہے کہ لعان کی قسم جیسے ہی دونوں طرف سے کمپلیٹ ہوئی، 5 مرتبہ اس نے کہا، 5 مرتبہ اس نے کہا، 4 گواہی ہے، 5 مرتبہ میں 5ویں مرتبہ میں لعنت یا 5ویں مرتبہ میں غضب کو واجب کرنے کا گویا کہ اعلان ہے، اور اس کے بعد زوجین کے درمیان دائمی مفارقت ہو جائے گی. پھر دونوں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، حتیٰ کہ اگر مرد اپنے آپ کو جھٹلا بھی دے کہ میں الزام لگایا تھا، میں نے الزام لگایا تھا اور میں جھوٹا تھا، الزام لگانے میں جھوٹا تھا، میں عورت کو لوٹانا چاہتا ہوں، دوسری شادی کرنا اسی سے چاہتا ہوں، دوبارہ سے کرنا چاہتا ہوں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. لا یجتمعان ابدا، صحیح قول یہ کہ وہ کبھی اکٹھا ہو ہی نہیں سکتے. لیکن اگر اولاد کا انکار کیا ہے، ضمن بتانے ہو سکتا ہے بات دماغ سے نکل جائے، لیکن اولاد کا انکار کیا تھا، لعان بھی کیا اور اولاد کا انکار بھی کیا، اور بعد میں اس نے کہا کہ نہیں یہ بچہ میرا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ ٹیسٹ وغیرہ آج کل جو ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے اس سے بچے کا نسب ثابت ہو جائے کہ باپ ہی سے میل کھاتا ہے، ڈی این اے ایک ہی ہے دونوں کا، تو ایسی صورت میں اگر وہ اپنے آپ کو جھٹلاتا ہے بچے کے نسب کے سلسلے میں، تو جماہیر نہیں، عامت اہل علم، یعنی لا نعلم فیہ خلاف والی بات، اجماع کا دعویٰ نہ کرے. تو علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے مغنی میں لکھا ہے کہ عامت علماء المسلمین کا اجماع ہے، اجمع علیہ عامت اہل العلم، کہ صاحب بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا باپ سے، بچہ باپ کے مال کا وارث بھی ہوگا اور رشتہ داری اس کی ہو جائے گی. لیکن اگر عورت کے سلسلے میں اپنے آپ کو جھٹلاتا ہے، جیسے بچے کا نسب اس نے انکار کیا تھا پھر بعد میں اقرار کر لیا، تو رشتہ ابوت اور بنوت کا مرد سے ثابت ہو جائے گا، اور اگر نہیں ثابت کرتا ہے تو ماں سے اس کا رشتہ رہے گا. آپ حدیث پڑھیں گے. لیکن عورت کے معاملے میں عورت کبھی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، چاہے اپنے آپ کو جھٹلائے ہی کیوں نہیں. لا الہ الا اللہ. کیونکہ بہرحال وہ زنا کی اتہام کے بعد چاہے وہ سچا ہو یا جھوٹا ہو یا کسی خاص وجہ سے اپنے آپ کو جھٹلا رہا ہو یا جو بھی وجہ رہے ہو، لیکن یہ ہے کہ کبھی نہ کبھی یا اکثر میاں بیوی کے درمیان اس معاملے کو لے کے چک چک بک بک رہے گی اور الفت محبت قائم نہیں ہو پائے گی.
فلا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ مسئلہ ہے صاحب، اور یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر کی ہے، اور یہ ابن جبیر نے، سعید بن جبیر جو تابعی ہیں، انہوں نے حضرت ابن عمر سے مکے میں جا کر یہ سوال کیا تھا. سمجھا کہ سعید بن جبیر سے کسی نے پوچھا، ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، وہ کہا کہ چلو حضرت عبداللہ بن عمر سے ملاقات کرتے ہیں، جو مسلم میں تفصیل آئی ہے. جب گئے وہاں ملنے کے لیے تو خادم نے یہ کہا کہ وہ قیلولہ کر رہے، دن میں کھا کے جو آدمی سوتا ہے تو سو رہے ہیں، لیکن آواز حضرت عبداللہ بن عمر نے سن لی تو کہا ابن جبیر، کہا جی جی، کہا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، ظاہر ہے کہ اس وقت قیلولہ کے وقت میں آئے ہو تو کوئی اہم ضرورت ہی تم کو لائی ہوگی. پھر دریافت کیا تو انہوں نے واقعہ پورا بیان کیا جو آپ نے تفصیل سنا. لا الہ الا اللہ. چلیے صاحب، تو لعان کی قسموں کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ مرد سے حد قذف ثابت ہو جاتا ہے، عورت سے حد زنا ثابت ہو جاتی ہے، لیکن حرمت جدائی کی جو ہوتی ہے وہ حرمت مؤبدہ ہوتی ہے. اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ لعان صرف بیوی کے ساتھ ہے. کسی اور عورت پر کوئی اگر اتہام لگاتا ہے تو پھر اگر وہ 4 گواہ سے ثابت کر دیتا ہے دعوے کو تو بچ نکلا، نہیں اگر ثابت کر سکا تو 80 کوڑے لگے گی، اور وہ فاسق ہوگا، مردود الشہادہ ہوگا، الا یہ کہ توبہ اور استغفار کر لے تو پھر مقبول الشہادہ ہو جائے گا. لیکن جو سزا ہے وہ سزا قائم رہے گی 80 کوڑے کی. چلیے صاحب، لعان میں پہلے مرد شروع کرے گا کیونکہ مرد کی حیثیت مدعی کی ہے، اور جو عورت ہے وہ منکرہ ہے، انکار کر رہی ہے، اس کی حیثیت مدعا علیہا کی ہے. لہذا پہلے مدعی اپنا دعویٰ کرے، اور دعوے کے لیے دلیل کے طور پر 4 قسم گزارے، اور 5ویں قسم جو ہے حد قذف کو اس سے ساقط کرنے والی ہے جو لعنت کو واجب کرتی ہے، اور اسی طریقے سے عورت گواہی گزارے گی. تو پہلے مرد، اس کے بعد عورت. وجہ تقدیم مرد کی اس لیے ہوئی کہ مرد کی حیثیت مدعی کی. اور پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب لعان ہو جائے گی تو قاضی تفریق کرا دے، یعنی بتا دے کہ تم چلو، تم الگ الگ ہوگا. بہت ہو سکتا ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو مسئلہ معلوم ہو، دوسرے کو مسئلہ معلوم نہ ہو. جیسے کہ اویمر اجلانی نے لعان کی قسمیں گزاری اور بیوی کو اسی مجلس میں 3 طلاق دیا، جس کو یاران طریقت نے کہا کہ یہ ایک مجلس کے 3 طلاق کے 3 ہونے کی دلیل ہے. حالانکہ یہاں تو لعان کی قسمیں گزر چکی ہے، اور لعان کے بعد بیوی اور میاں کے درمیان رشتہ حرمت کا دائمی ہو جاتا ہے، تو اب تو وہاں طلاق کا کوئی محل ہی نہیں تھا. لیکن اویمر رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھا کہ لعان ہونے کے بعد بھی شاید اس کو ہم کو رکھنا ہی پڑے گا کیا، تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ صاحب اس عورت نے تو جرم قبول نہیں کیا، ترکی بترکی گواہی کا جواب گواہی سے، قسموں کا جواب قسموں سے دے دیا، تو زوجیت تو میری باقی ہی رہ جائے گی، پھر ہم ایسی عورت کو کیسے اپنے ساتھ رکھ پائیں گے، یہ تو ممکن نہیں ہے. تو انہوں نے یہ اپنے حساب سے، اپنے گمان کے مطابق سمجھا کہ جدائی نہیں ہوئی ہے، اس لیے طلاق دے کر کے ہم اس کو الگ کر دیں. تو اس لیے وہ طلاق فی غیر محلہ ہی ہے، اس لیے وہ 3 طلاق کی دلیل نہیں. یا کوئی یہ نہ سمجھے کہ ملائن کی بیوی ملائنہ جو ہے، جو لعان کرنے والی ہے، وہ عورت تب تک جدا نہیں ہوگی جب تک کہ مرد طلاق نہیں دے. ہرگز نہیں، اب طلاق کا کوئی محل ہی نہیں. آئیے صاحب دوسری حدیث دیکھیں. علی ابن عمر، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی یہ روایت بھی مروی ہے. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال للمتلاعنین حسابکما علی اللہ احدکما کاذب لا سبیل لک علیہا. قال یا رسول اللہ مالی میرا مال. فقال ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وان كنت كذبت عليها فذاك ابعد لك منها. متفق علیہ. لا الہ الا اللہ. کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متلاعنین سے کہا تھا، میاں بیوی سے. اب یہ کہنا کب تھا؟ لعان کی قسموں سے پہلے تھا کہ لعان کی قسموں کے بعد تھا؟ دونوں طرح کی حدیث آتی ہے، لیکن زیادہ صحیح ہے کہ پہلے تھا، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے نقل کیا فتح الباری میں کہ دیکھو بھائی، تم دونوں دعویٰ کر رہے ہو، یہ انکار کریے، دیکھو تم دونوں کا حساب اللہ کے پاس ہے، اللہ حساب لینے والا، حسابکم علی اللہ، تم لوگوں کا حساب اللہ کے ذمہ ہے. یہ بات تو یقینی ہے کہ ایک آدمی جھوٹا ہے، یا تو مرد الزام لگانے میں، دعویٰ کرنے میں جھوٹا ہے، یا عورت انکار میں جھوٹی ہے. کوئی ایک ہی بات ہوگی، ایک سچا ہوگا ایک جھوٹا ہوگا. تو لا سبیل لک علیہا، بیوی کو کبھی لوٹا نہیں سکتے، کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، کوئی راستہ ہی نہیں ہوگا دوبارہ سے عورت کو پلٹانے کا. تو کہتے ہیں کہ یہ پہلے کہا تھا آپ نے تاکہ آدمی توبہ کر لے.
مدعی اقرار کر لے، یا مدعی اگر اقرار نہیں کرتا ہے کہ اس نے اتہام لگایا ہے تو عورت ہی اپنے جرم کا اقرار کر کے سزا یافتہ ہو جائے، لیکن آئندہ کبھی لوٹا گئے نہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ لا سبیل لک علیہ، کہا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر لعان کی قسمیں تم لوگوں کی گزر گئی تو کبھی اکٹھے نہیں ہوگے۔ کچھ لوگ کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بات آپ نے بعد میں فرمائی تھی، جب لعان کی قسمیں گزر گئی تو کہا کہ اب جاؤ تم لوگوں نے تو ایک دوسرے پر تم نے دعویٰ کیا اور اس نے دعوے کا انکار کر دیا اور دونوں نے قسمیں اپنی اپنی گزار بھی لیں، اب تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، اب تم دونوں کا حساب اللہ کے اوپر ہے۔ ایک تو سچا تو یقینی ہے، ایک جھوٹا یقینی ہے۔ اب جو سچا ہوگا وہ اللہ کی بڑی ہوگا، جھوٹا پکڑا جائے گا اور لعنت یا غضب کا شکار ہوگا۔ چلو یہ تو دنیا میں ہو معاملہ، آخرت کا معاملہ ہے، لیکن دنیا میں یہ معاملہ ہے کہ لا سبیل لک علیہ، اب تم اس کو لوٹا نہیں سکتے ہو کبھی بھی۔ تو بعد میں کہا ہوگا ٹھیک ہے، دونوں ہی صورت ہے۔ تو کہا کہ صاحب تم دونوں کا حساب اللہ کے اوپر ہے۔ تم نے کہا ایک تو جھوٹا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹا ہے۔ لا سبیل لک علیہ، اے مرد تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں اس عورت کے اوپر، یعنی پلٹانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ زوجیت قائم اب اس کے بعد لعان کے بعد کبھی ہو نہیں سکتی۔ قال یا رسول اللہ میرا مال، میں نے جو مہر دیا تھا، حق مہر جو دیا ہے، مال جو دیا ہے مہر میں، وہ تو مجھے دلوا دیجیے۔ کہا وہ کیسے؟ اگر تم دعوے میں سچے ہو تب مہر اس لیے نہیں ملے گی کہ تم اب تک اس کی شرمگاہ سے لطف اندوز ہوتے رہے، فائدہ حاصل کرتے رہے، بیوی کو حلال بیوی سمجھ کر کے حلال فرج استعمال کرتے رہے، تو چلو جو فائدہ حاصل کر چکے اس کی عوض میں مہر گیا۔ اور اگر جھوٹے ہو تب تو مہر تم سے اور دور ہو جائے، کیونکہ ایک طرف تو آج تک تم اس کے ساتھ فائدہ حاصل کرتے رہے، اس سے استمتاع کرتے رہے، اور دوسرے یہ کہ اس کے اوپر ظلم یہ کر رہے ہو کہ جھوٹا الزام لگا کر کے زنا کاری کا اس کو اپنے سے الگ بھی کر رہے ہو، تو اور نہیں ملنا چاہیے۔ تو سچی ہو تو اسے نہیں ملے گا کہ چلو اب تک فائدہ اٹھاتے رہے، اور جھوٹے ہو تو بدرجہ اولا نہیں ملے گا کہ ایک تو فائدہ بھی اٹھایا اور دوسرے یہ کہ اس کے اوپر ظلم بھی کیا الزام لگا کے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے مال کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ علامہ نووی نے اس پر اجماع نقل کیا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ صاحب جمہور اہل علم نے یہی کہا کہ اگر ملائن یعنی شوہر جسے لعان کیا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو جھٹلا بھی دے لعان کے بعد تو بیوی کبھی حلال اس کے لیے نہیں ہو سکتی ہے۔ حالانکہ حنفیہ کا مسئلے میں اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے اپنے آپ کو جھٹلا دیا تو بیوی حلال ہو جائے گی، لیکن صحیح قول حدیث کی روشنی میں شافعیہ اور حنابلہ کا اور مالکیہ کا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ چلیے صاحب، لعان کی فراغت کے بعد یہ جملہ آپ نے کہا تھا، یا یہ ہے کہ لعان کے شروع میں کہا تھا؟ جب آیت اتری تو آپ نے کہا اللہ یعلم ان احدکما کاذب فہل منکما تائب، کیا تمہیں کا کوئی توبہ کرتا ہے؟ جی۔ تو ہلال نے کہا کہ واللہ انی لصادق، میں تو سچا ہوں، میں تو اپنے آپ کو نہیں جھوٹا سکتا، میں جھوٹا نہیں ہوں۔ جی۔ تو چلیے صاحب، ہو سکتا ہے کہ دو واقعہ ہو یا ایک ہی واقعہ میں یہ احتمال ہو۔ فلا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو بیوی کو تو پلٹا نہیں سکتا تکذیب نفس کے بعد، لیکن اگر اولاد کے نسب کا اس نے انکار کیا کہ یہ جو بچہ تم لائی ہو یہ ہمارا نہیں ہے، لیکن بعد میں کبھی اس نے اس کے نسب کا اقرار کر لیا اور اپنے آپ کو جھٹلا دیا، تو بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا، جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ سے۔ اب یہ تیسری حالت ہے کہ عورت حاملہ ہے اور مرد نے اس کے حمل کا انکار کیا، یہ حمل میرا نہیں ہے۔ تو حمل کا انکار کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جس وجہ سے بھی حمل ٹھہرا ہے، یعنی وجہ کیا ہے؟ ہم بھی سری وتی، گویا کہ یہ وتی باطل وتی ہے، فاسد وتی کے نتیجے میں ہے، زنا کے نتیجے میں ہے، اور جب حمل کا انکار کیا تو حمل کے بچے کا بھی انکار لازم ہے۔ جب عورت زانیہ ہوئی اور اس کے نتیجے میں وہ آپ اس کو حاملہ ٹھہرا رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ ولد زنا ہے، وہ جو پیٹ کے اندر ہے، سمجھا؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، حمل کا انکار کرے اور حمل میں پلنے والے بچے کا بھی انکار کرے، اور اس وجہ سے کہتے ہیں کہ نہیں، انتظار کرے جب تک کہ بچہ باہر نہ آ جائے، ہو سکتا ہے کہ کہیں پیٹ ایسے ہی پھلا ہوا ہو اور وہ حامل ہے، اس کو سمجھ رہا ہے، سبحان اللہ، مرد کہہ رہا ہے کہ تم حامل ہو اور یہ حمل ہمارا نہیں ہے، جی، اور عورت کہہ رہی نہیں، یہ حمل تمہارا ہی ہے۔ وہ اس طرح کی بات ہو رہی ہے، اور آج کل تو ایک سے ایک ٹیسٹ ہو گیا ہے،
جس سے پتہ چل جائے گا کہ عورت کا پیٹ یوں ہی صرف پھلا ہوا ہے، نفخ ہے اس کے اندر جی، یا کوئی روگ ہے، کوئی گوشت کا لوتھڑا ہے، چربی کا لوتھڑا ہے جس کی وجہ سے پیٹ اس کا ابھرا ہوا ہے، یا واقعی حمل ہے۔ آج کل تو بہت ایزی ہو گیا ہے معاملہ، اس کی تحقیق کر لینا۔ تو بہرحال اگر حمل کا بھی انکار وہ کرتا ہے تو یہ لعان کی قسمیں گزارنی پڑے گی، اور اسی وقت کرنا ہوگا، ابھی نہیں کہ وضع حمل تک انتظار کیا جائے اور مرد اس وقت تک اس کا نان نفقہ برداشت کرے، نہیں، جس وقت سے یہ الزام لگایا ہے اسی وقت عدالت میں حاضر ہوگا۔ عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابصروها فإن جاءت به، حمل کی حالت میں لعان گزارا تھا یا گزارا گیا تھا، پھر اس کے بعد جب جدا کیا اور جدا ہوئے وہ دونوں اپنے اپنے راستے پر چلے، اپنے اپنے گھر کی طرف، تو آپ نے حاضرین سے کہا ابصروها، اس عورت پر نظر رکھنا، فإن جاءت به أبيض صبية فهو لزوجها، اگر گوڑا چٹا بچہ لے کے آئی اور بال اس کے ثبت ہوئے، سیدھے بال جو لٹکتے ہوئے ہوتے ہیں، اور کچھ بال ہوتے ہیں جو گھنگرالے ٹائپ کے ہوتے ہیں، سیدھے لٹکتے ہوئے نہیں ہوتے، تو کہا کہ اگر سفید رنگ کا بچہ آیا، بال اس کا سیدھا آ گیا جی، ثبت بال ہے، سیدھا بال ہے، مسترسل ہے جو لٹک سکتا ہے، فهو لزوجها، تو وہ بچہ اس عورت کے شوہر کا ہوگا، گویا کہ مرد الزام میں جھوٹا ہوگا۔ وَإِن جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا، اور اگر عورت بچہ ایسا لائی جو سرمئی آنکھوں والا ہوگا، کہ بغیر سرما لگائے ہوئے لگے گا کہ صاحب سرما لگا ہوا ہے اس کو، جعدن، اور بال اس کے لٹکنے والی نہ ہوں، گھنگرالے ہوں، اب بعض روایت میں ہے کہ صاحب اس کی پنڈلیاں بھی پتلی ہوں، فَهُوَ لِلَّذِي رَمَاهَا بِهِ، تو بچہ اس کا ہوگا جس سے اس عورت کو متہم کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ قرائن سے بھی اور شباہت سے بھی، اور قیافہ شرح جو لکیروں کو دیکھتا ہے، ہاتھ پاؤں کی بناوٹ کو دیکھتا ہے، اور اس کی وجہ سے بیٹے اور باپ کے درمیان کا رشتہ ثابت کرتا ہے، جیسے کہ زید بن حارثہ اور اسامہ بن زید کے درمیان کا معاملہ ہوا تھا، پاؤں کی لکیروں کو دیکھ کر کے مجزز مدلجی نے کہا تھا کہ هذه الاقدام بعضها من بعض، یہ دونوں باپ بیٹے ہیں، تو یہ شریعت میں دلیل ہے۔ بہرحال آپ نے ایک ظاہری علامت بتائی، اور سوء اتفاق کہہ لیجئے کہ بچہ اسی نعت مکروہ پر، بری صفت پر آیا جو ثابت کر رہا تھا کہ عورت مجرمہ ہے، اور بچہ زالی کی شکل پر آیا، اویمر اجلالی کی شکل پر آیا، گندی آنکھ، ہمیشہ آنسوؤں کی وجہ سے یا لال ہونے کی وجہ سے جو گندی دکھتی ہے، اور بال گھنگرالے، اور لگتا تھا کہ آنکھ میں ہر وقت سرما لگا ہوا ہے، اور پاؤں کی پنڈلیاں بھی پتلی۔ اچھا، یہ جو شریک بن سہمہ سے انہوں نے بھی متہم کیا تھا اویمر اجلالی نے، اور ہلال بن امیہ الواقفی نے بھی کیا تھا، اور دونوں کی بیویاں ہی غلط تھی، بچہ غلط صفت پر آیا۔ اور ویسے بھی سوچیے نا کہ مرد اس حد تک نہیں گر سکتا ہے کہ اپنی بیوی کو زانیہ کہے، زنا کا الزام اس کے اوپر لگائے، سمجھا نا؟ تو اسی لیے یہاں پر صداقت کا جو پہلو ہوتا ہے نا، وہ مرد کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ صاحب دیکھو، خیال رکھو، انجات وہی، اگر یہ بچہ لائی، حمل جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لعان حمل کی حالت میں ہوتا ہے، یہی مسئلہ اصل میں ثابت کرنا ہے کہ لعان ہو گیا، اس کے بعد کا دیکھنا، جب بچہ وضع ہوگا تو دیکھنا کیسا ہے، تاکہ اسے یہ ایک دلیل مل سکے کہ یہ اس معاملے میں سچائی کس کے ساتھ۔ تو کہا کہ ثابت ہو جی، بال اس کا لٹکتا ہوا ہو، قضی العینین، یہ جو مانا ہم نے کہا تھا کہ آنکھ آنسو سے بھری ہونے کی وجہ سے یا لال ہونے کی وجہ سے خراب آنکھ ہے، یہ اصل میں اویمر کی تھی۔ تو میں نے شریک بن سہمہ کی طرف یہ بات جو کہی وہ غلط میرے منہ سے نکلا۔ یہ فاسد العینین بکثرت دمع او حمرۃ او غیر ذلک، کسی وجہ سے جو آنکھ خراب دکھتی ہے، تو آپ نے کہا فہو لزوجہا، تب یہ اپنے باپ کا ہوگا۔ یعنی ہلال بن امیہ کی آنکھیں اس طرح کی تھی، اویمر کی نہیں، ہلال بن امیہ کی تھی، مسلم کے لفظ ہے فہو لزوجہا کا مطلب فہو لہلال بن امیہ، اویمر اجلالی کے واقعے میں نہیں، کہ اگر اس کی آنکھ، اگر یہ سیدھے بال والا آیا، سفید بال والا آیا، بال اس کے لٹکتے ہوئے آئے اور آنکھیں فاسد نظر آئی، تو یہ اپنے شوہر، یہ اس عورت کے شوہر کا ہوگا، یعنی ہلال بن امیہ کا ہوگا جو ملائنہ کا شوہر ہے۔ اور اگر سرمئی آنکھوں والا آیا، اور جعدل گھنگرالے بال والا آیا، اور ہمش الساقین یعنی دقیق الساقین، ہموشہ کہتے دقت کو، پتلی ٹانگوں والا آیا، فہو للذی رماها بہ، تو یہ اس کا بچہ ہوگا جس سے اس عورت کو مرد نے متہم کیا۔
یعنی زانی کا ہوگا، یعنی شریک بن سہمہ کا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ۔ بہرحال تو جو اصل دلیل ہے اس میں، یا جو اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے لائے ہیں، وہ یہ ہے کہ حاملہ عورت سے بھی حمل کی حالت میں لعان جائز ہے وضع حمل سے قبل، وضع حمل تک معاملے کو مؤخر نہیں کیا جائے گا، یہی جمہور امت کا قول ہے۔ حالانکہ حنفیہ ایک روایت میں اور امام احمد ایک روایت میں گئے ہیں کہ وضع حمل تک انتظار کیا جائے، لیکن یہ قول صحیح نہیں، کیونکہ موضوع باب کے اندر حدیث بالکل نص صریح۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اب ایک جو روایت ہے ہمارے سامنے وہ یہ ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر رجلا ان يضع يده عند الخامسة على فيه وقال انها موجبة، رواہ ابو داود والنسائی ورجالہ ثقات۔ عاصم بن کلیب ہیں اس میں، اور وہ اپنے والد کلیب سے روایت کرتے ہیں۔ یہ ان کے والد جو کلیب بن شہاب ہے نا، ان کے اندر کلام ہے، اسی لیے انہوں نے تو ثقات کہا ہے، لیکن اسنادہ لا باس بہ اگر کہتے، جیسا کہ ابن الہادی نے کہا ہے المحرر میں، تو یہ زیادہ اچھا استعمال ہوتا ہے، رجال الثقات کی جگہ پر اسنادہ لا باس بہ، کیونکہ کلیب بن شہاب کے اندر کلام ہے، اور کلیب مشہورہ بھی نہیں ہے، تو اسی لیے حدیث قابل اعتبار تو ہے، لیکن ثقہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اختلاف ہے عاصم بن کلیب کے اندر بھی، اور اس کے باپ کے اندر زیادہ کلام ہے۔ کیا ہے حدیث کا مفہوم؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ جب ملعین لعان کرنے والا لعان کر رہا تھا، قسمیں کھا رہا تھا، تو پانچویں قسم جب ہوتی ہے کہ صاحب اللہ کی لعنت ہو مجھ پر، یعنی ملعین کہتا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر وہ الزام میں جھوٹا ہے، تو اسی پانچویں قسم کے بولنے کے وقت آپ نے کہا کہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھو اور کہو اس کو کہ انہا موجبہ، یہ جو پانچویں قسم ہے تمہاری، یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کو تم پر واجب کرنے کی، لیکن اتہام مت لگا، الزام کو قبول کر لے، اپنے آپ کو جھٹلا دے، اور بہتان کی جو سزا ہے اسی کو کھا لے، مگر اللہ کی لعنت کو دعوت مت دے، تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرے۔ واعظ نصیحت کیا تاکہ وہ چونکہ اگر واقعی وہ غلط الزام لگا رہا ہے تو اپنی غلط حرکت سے باز آ جائے، لیکن کہاں باز آنے لگا، کہا نہیں میں سچا ہوں، میں سچا ہوں، میں کیسے یہ الزام لگاؤں گا جی، کیونکہ اس پر زنا کاری کی الزام لگانے کا مطلب ہے اپنے آپ کو بھی متہم کرنا نا، جیسا کہ آپ سن چکے۔ کہا نہیں میں گزاروں گا۔ پھر عورت جب پانچویں قسم پر آئی تو اس کو بھی کہا کہ عورت دیکھو یہ پانچویں قسم موجبہ ہے، اللہ کے غضب کو واجب کرتے کہ دیکھ سنبھل کے ڈر کے۔ کہا نہیں میں بھی اپنے آپ کو نہیں جھٹلاتی، اس نے بھی پانچویں قسم گزار دی کہ اللہ کا غضب ہو اس عورت کے اوپر اگر وہ زانیہ ہے اور مرد الزام لگانے میں سچا ہے اور وہ جھوٹی ہے، تو اگر یہ سچا ہے الزام لگانے میں اور میں جھوٹی ہے، یہ سچا ہے، تو اللہ کا غضب ہو مجھ پر، قسم گزار دی گئی۔ تو بہرحال اس سے معلوم یہ ہوا کہ جہاں حاکم کے پاس یا قاضی کے پاس یہاں لعان کی قسمیں ہو رہی ہیں، وہاں پر پانچویں گواہی جب ہو رہی ہو لعنت کی اور غضب کی، تو اس وقت نصیحت کرنی چاہیے، بلکہ مرد کے منہ پر ہاتھ رکھنا چاہیے تاکہ وہ ڈرے اور باز آ جائے۔ قاضی مثلا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ قسم تمہاری اللہ کی لعنت کو واجب کر دے گی، دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں ہلکا ہے، ہر چیز ہلکی ہے اللہ کی لعنت کے مقابلے میں، تاکہ وہ ڈر جائے، اگر واقعی جھوٹا ہوگا تو نہیں تو اپنا بول دے گا۔ اور اسی طریقے سے عورت کا تو ذکر نہیں آیا ہے، لیکن ابن عباس کی جو روایت ہے اس کے اندر ہے ہلال بن امیہ کے واقعے میں کہ آپ نے عورت سے بھی کہا، جب وہ گواہی دینے لگی تو آپ نے کہا کہ پانچویں گواہی کے موقع پر آپ نے کہا وقفوها، اس کو روکو اور کہو کہ انہا موجبہ، یہ اللہ کے عذاب کو واجب کرنے والی۔ تو منہ پر ہاتھ تو عورت کے نہیں ڈالے گا لیکن نصیحت کرنا چاہیے۔ اب یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس آج کے درس کی آخری حدیث ہوگی، پانچویں حدیث ہے۔ سہل بن سعد کہتے ہیں متلعنین کے قصے میں عوامر اجلانی کا واقعہ ہے جی، کہ صاحب وہ گئے تھے نا عاصم بن عدی انصاری کے پاس کہ عاصم دیکھو ایسا معاملہ ہو گیا ہے، ذرا سا پوچھو،
اگر قتل کر دے گا آدمی اس شخص کو تو تم لوگ قتل کر دو گے. کیا کرے وہ آخر؟ اے عاصم جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو پوری حدیث جو آپ سے کیا چکے. اور اخیر میں آپ حدیث ہے کہ جب دونوں فارغ ہو گئے لعان سے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. سہل بن سعد کا واقعہ ہے. سہل بن سعد راوی ہیں، کہتے ہیں متلاعنین کے واقعے میں، قصے میں آپ نے کہا فلما فرغ من تلاعنہما، جب دونوں لعان سے فارغ ہو گئے تو قال اویمر اجلالی نے کہا کہ کذبت علیہا یا رسول اللہ ان امسکتھا، اگر اس کے بعد بھی میں اس کو روک رکھوں یعنی اپنی زوجیت میں باقی رکھوں، کیونکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ صاحب اس سے بیوی ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئی، ورنہ طلاق ہی نہ دیتے. یہ جملہ ہی نہ کہتے. وہ سمجھتے تھے کہ لعان کے بعد بھی وہ بیوی ہے، کیونکہ اس عورت نے اقرار جرم نہیں کیا، اس نے بھی قسمیں ہماری طریقے سے گزار لی. اگر ہم نے اب 5ویں قسم میں اللہ کی لعنت کو واجب کیا ہے تو اس نے اللہ کے غضب کو واجب کیا ہے. لگتا ہے کہ رشتہ باقی رہے گا میاں بیوی کا. کہا یا رسول اللہ اگر میں اس کو روک لیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ میں نے جھوٹا الزام لگایا ہے. چنانچہ کہا طلاق 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 فطلقها ثلاثا، یا کہا طلقتها ثلاثا، جس لفظ کے ذریعے بھی بولے فطلقها ثلاثا، 3 طلاق دے دی لفظ ثلاث کے ذریعے. بظاہر یہی لگتا قبل ان یامرہ رسول اللہ، قبل اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم فرمائے. سمجھا کہ متفق علیہ. تو بہرحال جیسا کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ بعض فقہا یہ سمجھتے ہیں کہ متلاعنین کے درمیان فرقت نہیں ہوگی جب تک کہ مرد طلاق نہ دے. یہ قول انتہائی کمزور ہے، جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ایک روایت ہے، علماء ظاہریہ کے نزدیک، سلف کی ایک جماعت کے نزدیک، اور یہی قول صحیح بھی ہے انشاءاللہ کہ صاحب لعان کی قسموں کے ساتھ ہی دونوں طرف سے جب لعان کی قسمیں پوری ہوں گی جدائی آٹومیٹکلی ہو جائے گی. جیسا کہ سہل بن سعد کی روایت میں ہے کہ فمضت السنہ بعد فی المتلاعنین ان یفرق بینہما ثم لا یجتمعان ابدا، کہ یہ سنت ہے، ثابت ہو گئی ہے متلاعنین کے درمیان، اور یہ سنت ہو چکی ہے کہ دونوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی اور پھر وہ دونوں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. حالانکہ حنفیہ اور امام احمد ایک روایت میں کہتے ہیں کہ لعان کی قسموں کے بعد قاضی کی تفریق جب تک نہیں ہوتی ہے اس وقت تک جدا نہیں ہوگی. گویا کہ لعان کی قسمیں مع تفریق الحاکم، لیکن صحیح قول انشاءاللہ تعالی پہلا ہے کہ لعان جیسے ہی مکمل ہوگا زوجین کے درمیان فرقت ثابت ہو جائے گی. حاکم کی تفریق کی یہاں حاجت نہیں ہے کہ وہ جدا کرے تب جدا ہو، کیونکہ شوہر نے اس کے اوپر جب زنا کی گواہی دے دی ہے 4 مرتبہ تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آئندہ اگر قاضی نہیں بھی تفریق کرتا ہے اور وہ دونوں بغیر قاضی کی عدم تفریق کے نتیجے میں ایک ساتھ ہو جائے تو کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے اور زوجیت کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا. لہذا نکاح آٹومیٹکلی فاسد ہو جائے گا، جیسے کوئی ایک مرتد ہو جائے اور پھر ارتداد سے پلٹے نہیں. اور یہ کہنا کہ صاحب اس کے لیے طلاق ضروری ہے، یہ بالکل غلط قول ہے، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ نے بیوی کو طلاق لعان کے بعد دیا تھا، یہ سمجھتے ہوئے کہ لعان سے بیوی حرام نہیں ہوتی، تو اس لیے چاہ کے بیوی کو طلاق دے کر کے حرام کر لیں. تو در حقیقت یہ طلاق جو ہے یا تو تاکید ہے لعان کی حرمت کی، یا یہ کہہ لیجیے کہ وقع فی غیر محل، یا طلاق غیر محل میں بیوی تھی ہی نہیں تو اب واقع کس پر ہوتی ہے، تو جدائی ہو چکی تھی، رشتہ ختم ہو گیا تھا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نکیر نہیں فرمائی کہ کیونکہ اس طلاق کا کوئی اثر ہی نہیں ہے تو کیا ہوا ان کو کہے کہ بھئی یہ طلاق دینے کی کیا ضرورت ہے، تمہارے درمیان تو جدائی آٹومیٹکلی ہو گئی. آپ نے اس کو ضروری نہیں سمجھا. بہرحال جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تفریق حاکم تک معاملہ رہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک حاکم تفریق نہیں کرتا ہے اس وقت تک زوجیت قائم رہے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حاکم کی تفریق سے پہلے اسی مجلس میں اگر کوئی ایک مر گیا اور ابھی حاکم نے تفریق نہیں کی ہے تو گویا کہ ایک دوسرے کے مال کے وارث ہوں گے کہ زوجیت قائم ہے. سوچیے زوجیت قائم ہے، تو یہ ہے اصل میں اختلاف. لیکن نہیں، صحیح قول یہ ہے کہ جیسے ہی لعان کی قسمیں گزری قاضی کا فیصلہ آ جائے، کل آئے تحریر جو بھی آئے، لیکن یا تحریر نہیں بھی آئے قاضی کہہ جاتے جاؤ، ہے نا تم لوگوں کو مسئلہ معلوم، مل سے بتا دیجیے گا ان کو مسئلہ کہ اب یہ دونوں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، چلے گا معاملہ. چلیے صاحب، بہرحال تو صحیح معاملہ یہ ہے کہ اگر اپنے آپ کو جھٹلا بھی دے گا کبھی بھی، پھر میں اس بات کا احاطہ کر رہا ہوں، تو کبھی بھی اس کے فراش پر وہ عورت واپس نہیں ہو سکتی ہے.
اگرچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر اپنے آپ کو جھٹلا دینے والا ہوگا تو پیغام نکاح دے کر دوبارہ نکاح کر لے، کہ بالکل غلط قول، بالکل غلط قول. لا یجتمعان ابدا، لا یجتمعان ابدا. هذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. لیان کے کچھ وقت بعد بیوی یا شوہر کہے کہ ہم پر پریشر ڈال کر جھوٹ بلوایا گیا، تو اب اس کا کیا بنے گا؟ بہرحال اس کو قاضی کے سامنے یہ معاملہ آ رہا ہے تو اس کو تو وہاں بیان کرنا پڑے گا کہ یہ الزام یا پریشر ہے. اگر وہ ایسا نہیں کہتا ہے تو معاملہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت عدالت میں قاضی کے سامنے کوئی پریشر نہیں ہے اس کے پاس. جب وہاں تک معاملہ چلا گیا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس کا سنگین نتیجہ ہوگا کہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، تو یہاں پریشر کی کوئی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو لیان کی قسمیں گزاری جائیں گی جب وہ عدالت میں ہو، قاضی کے سامنے ہو یا مسجد میں ہو، قاضی یا قاضی کا نمائندہ وہاں بیٹھ کے ہو، یا سربراہ لوگوں کی ایک بڑی جماعت وہاں موجود ہو، تو وہاں پر صورتحال کو واضح کرنی ہوگی. اس کو دماغ میں اور دل میں بسائے رکھنا اور لیان کی قسمیں گزارنا، اور پھر یہ کہنا کہ صاحب یہ میں نے پریشر میں کیا تھا، یہ دعویٰ مسترد کر دیا جائے گا. اگر ملک میں اسلامک شریعت نہیں ہے تو کس کو قاضی بنایا جائے گا؟ یہ جواب دے دیا کہ یا تو عدالت میں جائیں، تو عدالت میں بھی لیان کی صورتیں موجود ہوں گی، کیونکہ بہرحال وہاں لوگ ہوں گے، عدالت میں لوگوں کی ایک تعداد ہوگی. مسلم پرسنل لا ایکٹ کے تحت وہاں لیان کا مسئلہ بھی ہے. جو لوگ اس مسئلے کو ڈیل کرتے ہیں پرسنل لا کو، ان وکیلوں سے دریافت کیجئے کہ وہاں بھی کورٹ کے اندر اس کا مسئلہ کھڑا ہوگا. یا پھر یہ ہے کہ جو جماعت کے ذمہ دار ہوں تو جماعت کے ذمہ داروں کے سامنے مسجد کے اندر ایک مجمع میں لوگوں کے اس طرح کا معاملہ اگر کر دیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہی حکم ہوگا جو دارالقضاء میں ہوتا ہے، اگر قاضی شرعی نہیں پایا جائے تو.